أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكنونة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران مظلوم کربلا، ارباب عزا، یہ ایام عزا کے دن اور رات تیزی سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. حق مطلب، حق ذکر امام حسین جو ادا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پاتا. کل کی گفتگو میں جو کچھ عرائض ہم نے پیش کیے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں، تاکہ اپنی وسع، اپنی کوشش کے مطابق ذکر مظلوم کربلا کر کے اپنا نام امام مظلوم پر رونے والوں میں لکھوا سکیں. عرض کیا کہ حسین کے عشق میں تمام موجودات مجذوب نظر آتے ہیں. حسین کی محبت کی کشش ہی ایسی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اپنے پاس کھینچ رکھا ہے، اپنے قرب میں ان کو بلا رکھا ہے. تمام موجودات، چاہے انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، چاند اور سورج ہو یا پھر آسمانی مخلوق ہو، ہر مخلوق کو امام حسین کی محبت کی کشش اپنے طرف کھینچ رکھا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہی وہ واحد چراغ ہیں کہ جس نے روشنیوں کو روشنی عطا کی ہوئی ہے. امام مظلوم ہی وہ واحد چراغ ہیں جس چراغ کے ذریعے دنیا ظلمتوں اور تاریکیوں کو چیرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھائی دیتی ہے، دوسروں کو دکھائی دیتی ہے. یعنی روشنی کو روشنی عطا کرنے والا میرا حسین ہے، چونکہ وہی ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت سے بڑھ کر کوئی روشنی اس عالم کو روشن نہیں کر سکتی. یہ ایسی روشنی ہے جو دنیا بھر کو روشنی تقسیم کرتا ہے.
امام حسین کے بارے میں جو لسان نبوت نے ارشاد فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدی، اے شک امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اس دن ایک نکتہ رہ گیا تھا، مصباح الہدی کسے کہتے ہیں، وہ عرض کرنا رہ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ مصباح الہدی امام حسین کو کیوں کر کہا گیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے۔ اصلاً مصباح الہدی کہتے کسے ہیں، اسے تشبیہ کیوں کر دی گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عرب قدیم زمانے میں جب حجاز میں سے کوئی کارواں حجاز میں سے نکلنا چاہتا تھا، یا وہ کارواں جو حجاز کی طرف آ رہے ہوتے تھے، تو سفر کرتے تھے دن میں۔ جیسے ہی سورج طلوع کرتا تھا وہ اپنا سفر آغاز کرتے تھے۔ جیسے ہی سفر بڑھتا ہوا غروب نزدیک ہوتا تھا، سورج غروب ہونے لگتا تھا، آسمان پر سیاہی چھانے لگتی تھی، تو وہ کاروان توقف کر لیتا تھا، رک جاتا تھا۔ جہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے وہاں پر وہ کاروان رک جاتا تھا۔ کیوں رکتا تھا؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم رات کی تاریکی میں، اندھیری راتوں میں سفر کریں گے تو اپنا راستہ بھول جائیں گے، بیراہے پر چلے جائیں گے، منزل کو کھو دیں گے، اپنی منزل کو کھو دیں گے۔ لذا رات چھانے سے پہلے، اندھیرا آسمان پر پھیل جانے سے پہلے رک جاتے تھے، سفر کو روک دیتے تھے اور وہیں پر خیمے لگا دیتے تھے۔ چاہے وہ کاروان تجارت کا ہو یا سفر کا ہو، ان کا دستور یہی تھا کہ جیسے ہی آسمان پر سیاہی چھانے لگتی تھی، اندھیرا آنے لگتا تھا، تو وہ رک جاتے تھے اور وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ تو وہ لوگ جو آبادیوں میں رہتے تھے، ان کا بھی ایک دستور تھا کہ جہاں پر وہ رہتے تھے، اپنے آس پاس میں اونچے ٹیلے جو ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ایک چادر خیمہ لگا دیتے تھے اور اس میں ایک چراغ روشن کر دیتے تھے۔ جیسے ہی غروب ہونے لگتا وہ چراغ روشن کر دیتے تھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ دور سے آنے والا قافلہ اگر کسی مجبوری کے تحت رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہو تو دور سے دیکھ سکے کہ میں صحیح سمت جا رہا ہوں یا نہیں۔ منزل سے کھو نہ جائے وہ کارواں، اس خیمے کا اور خیمے کے اندر رکھے ہوئے دیے کا فلسفہ یہی تھا تاکہ مسافر بھٹک نہ جائے، پریشان ہو نہ جائے، منزل کھو نہ دے، اور اسی روشنی کو دور سے دیکھتے ہوئے، اسی روشنی کو فالو کرتے ہوئے اپنے راستے کو اور اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے۔ اور اسی دیے کو جو اس خیمے میں جلایا جاتا ہے، عرب اسے مصباح الہدی کہتے ہیں۔
تو یہاں سے انسانیت کی نفسیات سے خداوند متعال نے استفادہ کرتے ہوئے، کیونکہ لسان نبوت جنبش نہیں لیتی سوائے اس کے کہ خداوند متعال کی طرف سے وحی نازل ہو۔ خداوند متعال نے نفسیات کو دیکھ کر لبے رسالت کو جنبش دی اور رسول رحمت فرماتے ہوئے نظر آئے، ان الحسین مصباح الہدی۔ اے انسانوں، اگر دنیا کی ظلمتوں میں پریشان ہو گئے ہو، صحرائی اندھیروں نے تمہیں اپنے اندر گھیر رکھا ہے، پریشانی سرگردانی میں مبتلا ہو چکے ہو اور نجات اور ہدایت چاہتے ہو، تو میرے حسین کا ایسا خیمہ ہے جہاں پر تمہاری پریشانیوں کا علاج بھی ہے، جہاں پر تمہاری سرگردانیوں کا علاج بھی ہے، جہاں پر تمہارے بے راہ روی کا علاج بھی ہے، جہاں پر تمہاری ہدایت کا سامان بھی ہے، جہاں پر تمہیں نجات دینے کا سامان بھی ہے۔ آؤ میرے حسین کے خیمے میں تشریف لے کر، یہاں پر آ کر تمہیں ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی۔ اخلاقی پستیوں میں گھرے ہوئے ہو، اسی خیمے کی طرف آؤ۔ معاشرتی فقر و فساد سے پریشان ہو، اسی خیمے کی طرف آؤ۔ زمانے کے رنج و الم نے تمہیں گھیرے رکھا ہے، اسی خیمے کے تلے آؤ۔ مسائل و مشکلات کے طوفان تمہیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، نجات چاہتے ہو، خیمہ حسین میں آ جاؤ، کیونکہ حسین نجات کا ضامن ہے۔ بلا تفریق و رنگ و نسل، یہ ایک ایسا خیمہ ہے جو بلا تفریق رنگ و نسل ہدایت بھی بخشتا ہے، نجات بھی عطا کرتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ میرا حسین فقط عطا کرنا جانتا ہے، دینا جانتا ہے۔ آؤ اس خیمے کے تلے آؤ۔ خیمہ حسینی ہی ہے کہ جس میں دنیاوی رنج و الم سے تھکے ہارے انسانوں کا سکون اور دنیاوی مشکلات اور طوفانوں سے شکست کھائے ہوئے انسانوں کا ساز و سامان موجود ہے۔ یہی وہ خیمہ ہے، یہی وہ پل ہے جہاں تک اگر تم آ گئے تمہیں ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام موجودات کو مجذوب کر رکھا ہے۔ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زمانے کو اپنے نور سے منور فرمائیں گے تو سب سے پہلے مومنین کا لشکر امام کے ساتھ ملحق ہوگا، اس کے بعد جو لشکر امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوگا وہ مسیحیوں کا لشکر ہوگا۔ اس کا فلسفہ اب آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، کیا فلسفہ ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، شاید یہی وجہ ہے۔ ایک واقعہ جو تاریخ نقل کرتی ہے، مسیحی مورخ ہے، تاریخ دان ہے، تاریخ نویس ہے، سلامہ جس کا نام ہے، بور سلامہ، ادب کی دنیا کا بھی ماہر کہا جاتا ہے اسے، عربی ادیب بھی ہے، تاریخ نویس بھی ہے، مختلف کتابیں اس کی لکھی ہوئی ہیں، مشہور مورخ ہے۔ مدینے کی تاریخ بھی اس کی لکھی ہوئی ہے، کربلا کی تاریخ پر بھی اس نے
اپنا زور قلم آزمایا ہے۔ اس کا بیٹا یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ میرے بابا جب کربلا کی تاریخ لکھ رہے تھے تو دن میں وہ تحقیق تفحص کیا کرتے تھے، مختلف جگہوں پر جانا، لائبریریاں دیکھنا، کتب خانے دیکھنا، مدارس دیکھنا، شخصیات سے ملنا، غرض ہر اس جگہ پر جانا، ہر اس شخص کے پاس جانا جہاں سے کربلا کے متعلق کچھ مطالب مل سکیں، کچھ مواد مل سکے، میں اپنی تاریخ میں لکھ سکوں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک صبح کو میرا یہ کام تھا کہ میں روزانہ رات کو اپنے بابا کو شب بخیر کہہ کے سونے کے لیے چلا جاتا تھا۔ صبح جب اٹھتا تھا تو بابا کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں صبح بابا کے کمرے میں گیا، جب ان کے قریب گیا تو دیکھا ان کا تکیہ گیلا ہے، بہت زیادہ گیلا ہے تکیہ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید پانی گر گیا ہو، رات کے اندھیرے میں بابا نے اٹھنا چاہا ہو، ہاتھ لگ کر تکیے پر پانی گر گیا ہو۔ تو میں نے فوراً اس جانب دیکھا جہاں پہ پانی کا جگ رکھا ہوا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہوں وہ جگ بھرا ہوا ہے۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ پھر گیلا پن کیسا ہے، تکیہ گیلا کیوں ہے۔ اپنے بابے کو اٹھانے کی اپنے بابا کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کو اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں، میرے بابا کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ سرخ ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ میری پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں گھبرا کر بابا سے پوچھتا ہوں کیا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ایسی حالت آپ نے اپنی کیوں بنائے رکھی ہے۔ تو میرے بابا اچانک سے اٹھ جاتے ہیں، اپنی ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں اور جہاں پر وہ ڈائری رکھی ہوتی ہے جو تاریخ کربلا کے موضوع پر وہ لکھ رہے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور عیناً وہی صفحہ کھولتے ہیں جہاں پر دشت نینوا میں فرزند زہرا اکیلا کھڑا حل من ناصر صدا دے رہا ہوتا ہے۔ اور میرے بابا یہ کہتے ہیں انا المسیحی، میں مسیحی ہوں، کرسچن ہوں، میں ابکانی الحسین، میں مسیحی ہوں لیکن حسین نے مجھے رلا دیا۔ حسین کی غربت نے میرے قلب کو غمگین کر دیا ہے، حسین کے غم نے، حسین پر کیے گئے ظلم و ستم نے میری دل کو محزون بنا دیا ہے، مجبور ہو کر میری یہ حالت ایسی بن گئی ہے۔ یہ امام حسین کی محبت کی کشش نہیں تو کیا ہے کہ ایک مسیحی ہے، تاریخ نویس ہے، اس کا کام ہے لکھنا تاریخ، لیکن اس کی حالت اتنی متغیر ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، گریہ و زاری کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے۔ آخر میں یہی جملے کہتے ہیں مجھے حسین نے رلا دیا، حسین پر کیے گئے ظلم و ستم نے مجھے رلا دیا، حسین پر ڈھائی گئی مصیبتوں نے مجھے رلایا۔ ہاں عزیزان گرامی، تمام موجودات کو امام حسین نے اس قدر مجذوب کر دیا ہے، اس قدر اپنے عشق میں امام نے مبتلا کر رکھا ہے، اس قدر امام حسین نے اپنی محبت میں تمام موجودات کو گھیر رکھا ہے، گرویدہ کر رکھا ہے، چاہے وہ موجودات زمینی ہوں یا آسمانی ہوں، بغیر گریے کے، بغیر آہ و بکا کے
ان کا دل آرام نہیں لیتا، تڑپتا رہتا ہے، تپش باقی رہتی ہے جب تک آہو بکا کر کے آنسو رخساروں تک نہیں آ جاتے، یہ دل آرام نہیں لیتا۔ اتنی تو تاثیر ہے امام حسین کی، اتنی کشش ہے، اتنی مجذوبیت ہے کہ ہر ایک موجود امام حسین کے لیے گریہ کناں ہے۔ امام حسین کی عظمت و بزرگی دیکھیے، بہت ساری روایات موجود ہیں۔ امام حسین سے خود بہت ساری روایات منقول ہیں۔ رسول رحمت کی زندگی میں امام حسین کی بنسبت جو مہربانی، عطوفت، لطف اور عنایت تھی، بہت ساری روایات بیان کرتی ہیں۔ مسجد میں جب تشریف لاتے ہیں، امام کا پاؤں اپنے پیرہن کے دامن میں پھنستا ہے، گرتے ہیں، رسول اکرم ممبر سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اپنے ممبر پر واپس آ کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ یا سجدے میں امام حسین اگر پشت پر آ جاتے ہیں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ عید کے دن مدینے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول سواری بنے ہوئے ہیں، حسین پشت رسول پر سوار ہے، جگہ جگہ پر تعارف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول عربی کہ یہ میرا حسین ہے۔ ایک روایت ہے جن کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو دیکھا ابی ابن کعب رسول کے ہمراہ بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑتی ہے، امام حسین نقل کرتے ہیں، جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور فرمانے لگتے ہیں، مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے میرے حسین بیٹے، اے آسمان و زمین کی زینت، خوش آمدید۔ یعنی رسول خدا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اتنی دنیا کی زینتوں پر اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، یہ زینتیں مقروض ہیں میرے حسین کی، یہ زینتیں میرے حسین کے وجود کے ذریعے سے ان کو دی ہوئی ہے۔ یہ آسمان کی بلندی اور اس کی زینت جو دیکھتے ہو، اس کو بھی زینت میرے حسین کے وجود نے بخشی ہے۔ عرض کیا کہ حسین فقط عطا کرنا جانتا ہے، دینا جانتا ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ یا زین السماوات والارض کہ ابی ابن کعب کے کانوں تک پہنچتے ہیں، پلٹ کر پوچھتا ہے، بول اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سید و سالار ہیں، خاتم النبیین ہیں، 1,24,000 انبیاء کے سردار ہیں، ختم الرسل ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، خدا کے محبوب ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے اس زمین اور آسمان کی زینت کوئی اور شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ بغض دیکھیے اہل بیت اطہار کا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا۔ ابھی رسول اپنی حیات طیبہ میں ہیں، رسول کا محضر ہے، رسول یا زین السماوات والارض کہتے ہیں، جن کی زبان وحی کے علاوہ جنبش نہیں کھاتی،
جیسے ہی سنتا ہے پلٹ کر اعتراض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ، قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ الذی بعثنی بالحق نبیا، کہ خدا کی قسم کہ جس خدا نے مجھے نبی بنا کر حق کی رسالت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، حسین ابن علی اس دنیا میں تو کیا، جتنی بزرگی جتنی عظمت اس دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر آسمانوں میں حسین کی عظمت ہے۔ یہ خاکی مخلوقات میں جتنی عظمت آپ سوچ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کا فکری پرندہ پرواز کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نوری مخلوقات میں عظمت والا ہے۔ یہ میرا حسین آسمانی مخلوقات میں اتنی عظمت رکھتا ہے، یہ خاکی نظام کیا حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں عرش اولا پر معراج کے لیے گیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، عرش اولا کے سیدھے طرف لکھا ہوا تھا بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ عرش علا پر لکھا ہوا ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں خیر ہے یا خیر تصور کر سکتے ہو، اس کے امام حسین علیہ السلام۔ برکات جتنی بھی تصور کر سکتے ہو، اس برکات کا امام حسین ہے۔ عزت جس کو قرآن نے، خداوند متعال نے اپنے ساتھ مخصوص کر کے بیان کیا ہے، للہ العزت جمیعا، اس عزت کا امام میرا حسین ہے۔ آگے بڑھ کر کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میرا فخر ہے، امام علیہ السلام الہی خزینے کے عامل ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ دنیاوی زینتیں امام حسین کے وجود کی مرہون منت ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ آخر کیوں نہ ہدایت کے چراغ ہوں کہ جس نے کربلا کے دشت میں اپنے چراغ دین خدا پر قربان کر دیے۔ چراغ ہدایت حسین ہے، جس نے اپنے پورے چراغ راہ خدا میں شہید کروا دیے۔ میرا دل ہے کہ میں آج اس شہزادے کی شہادت، مکمل شہادت تو نہیں، البتہ کچھ جملات ضرور پڑھوں کہ جب وہ خیمے سے نکلتا ہے تو دشمن اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے ایک غلام دیکھا، ایک بچہ دیکھا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا تھا۔ تصور کیجئے امام حسین علیہ السلام نے
کیسے کیسے چہرے کربلا کے دشت میں راہ خدا میں نذرانہ کر دیے۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ جیسے ہی عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے تو بار بار جناب قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہہ کر لوٹاتے ہیں کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تیری جدائی کا داغ سہ نہیں پاؤں گا، تم میرے حسن کی آخری نشانی ہو، تم میرے حسن کی امانت ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب قاسم 2 سال کے تھے تو امام حسن کی وہ شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے امام حسین کی پرورش میں رہے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں جب بھی میں مشتاق ہوتا تھا کہ امام حسن کی زیارت کروں تو قاسم کو دیکھتا تھا۔ بار بار آتے ہیں، بار بار لوٹا دیے جاتے ہیں۔ آخر کار مقاتل میں ذکر ہے کہ ایک بار اپنے خیمے میں آ کر کونے میں بیٹھ کر رونے لگتے ہیں، اور ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، خیال آتا ہے ذہن میں کہ جب 28 صفر تھی، میرے مولا حسن کا آخری وقت تھا، تو ایک تعویذ لے کر میرے بازو میں باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے قاسم، میرے فرزند، اگر کوئی دکھ درد دیکھو، کوئی ایسا وقت آن پہنچے کہ کوئی بھی سفارش کام نہ آ سکتی ہو، تو یہ تعویذ کھول کر امام حسین کی طرف لے جانا۔ امام حسن کی یہ تحریر کی یاد جب جناب قاسم کو آتی ہے تو وہ اپنے بازوں سے تعویذ نکالتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں۔ تعویذ میں لکھا رہتا ہے کہ اے میرے قاسم، جب تم دیکھو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے نرغے میں ہیں، دشمن نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، امام حسین کا دفاع کرنا، اپنی جان قربان کر دینا۔ جیسے ہی وہ تحریر دیکھتے ہیں تو جناب قاسم کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہو جاتی ہے، جلدی جلدی دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور تحریر امام حسین کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ جب وہ تحریر امام حسین پڑھتے ہیں تو روایات کے جملے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب قاسم کو گلے لگا لیتے ہیں۔ روایات لکھتی ہیں جیسے ہی گلے لگتے ہیں تو دونوں شدید گریا کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں کہ فبکا بکاء شدیدا فغشی علیہما، یہاں تک کہ دونوں پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو امام حسین جناب قاسم کو تیار کرنے لگتے ہیں، میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مختصر کروں، جب امام حسین جناب قاسم کو تیار کرنے لگتے ہیں تو امامہ جب باندھنے لگتے ہیں تو ان کے دونوں سرے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں سرے چھوڑ دیتے ہیں، آسمان غمگین ہو جاتا ہے، موجودات محزون ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنے پیارے بچے کے دونوں امامے کے سرے امام حسین نے کیوں چھوڑے ہیں۔ جب امامہ باندھ دیا جاتا ہے تو امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تحت الحنک پھیرتے ہیں۔ بیبیوں میں گریہ و بکا کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ مختصر کروں، جناب قاسم خیمے سے نکلتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ امام حسن کم سن امام حسین جب جناب قاسم کو روانہ کرنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے۔
رکاب تک نہیں پہنچ رہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آخر کار جناب قاسم کو سوار کرتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں، دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ ارزق ملعون ایک بہادر عرب ہے جس کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں کو بھی جناب قاسم جہنم رسید کرتے ہیں، جلال میں آ جاتا ہے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ارزق جناب قاسم کی جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ ازرق تم دیکھ نہیں رہے کہ امام حسین کا ننھا سپاہی کس قدر ہماری فوج پر حملہ آور ہوتا ہے اور تمہارے 4 بیٹوں کو مار دیا ہے، کیوں بدلہ نہیں لوگے؟ تو جناب قاسم کی جانب وہ دیکھ کر اتنے تو جنگی اسلحے اپنے ساتھ باندھتا ہے، جیسے ہی وارد میدان ہوتا ہے جناب قاسم کی نظر اس پر پڑتی ہے اور کہتا ہے کہ تم تو بہادر عرب ہو، تم تو جنگجو نظر آتے ہو، لیکن اپنے گھوڑے کا بند باندھنا بھول گئے ہو۔ جیسے ہی وہ بند باندھنا نیچے ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے امام حسین کا یہ ننھا سپاہی، اس پر وار کرتا ہے، اسے جہنم رسید کرتا ہے۔ عمر ابن سعد یہاں پر دیکھ لیتا ہے کہ یہ جوان ہم پر بھاری پڑ رہا ہے، اکٹھا حملہ کرنے کا کہتا ہے، فوج اکٹھا ہوتی ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم، ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک تلوار کا وار کیا جاتا ہے، جناب قاسم زین سے زمین کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عما ادرکنی، عقاب کی طرح امام حسین اپنے بھتیجے کی طرف آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، بیچ میں جناب قاسم کی لاش۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔